اور پچھلے دنوں میں سیرت کے متعلق اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ نے جو پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور سے قریش کے لوگ قتل کرنا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آپ کے خاندان والے بنو ہاشم اور بنو مطلب ذرہ برابر بھی کوتاہی اور کمی نہیں کر رہے تھے، سوائے ابو لہب کے سارے لوگ آپ کے سپورٹ میں تھے۔ نہ ماننے کی شکل و صورت میں قریش کے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ سے سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ سے شادی بیاہ لین دین ساری کی ساری چیزیں آپ سے کیا ہے بند کر دی جاتی ہیں۔ اور یہ 30 سالوں تک قائم رہا۔ جب وہاں سے نکلے شیب ابی طالب سے گھاٹی سے، جب سارے لوگ واپس آئے سن 10 نبوت میں، نبوت کے 10ویں سال، تو ابو طالب بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری نے شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ وہی بیماری ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا سبب اور ذریعہ بنی۔ وہاں سے واپس آ جانے کے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی، اور ابو طالب کی وفات کے چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے کوچ کر گئی، رخصت ہو گئی۔ دونوں کے وفات میں بعض سیرت نگاروں کے مطابق صرف 3 دن کا فاصلہ رہا۔ ابو طالب کی وفات ہوئی، اس کے 3 دنوں کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی۔ بعض لوگوں نے مہینوں کی بات بیان کی، المہم یہ ہے کہ سن ایک ہی تھا، فاصلہ چاہے ایام اور دنوں کا ہو چاہے مہینوں کا، لیکن یہ دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے سپورٹر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے تھے۔ دونوں کی وفات سے بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کمی محسوس ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن کہا، غم کا سال کہا ہو، جیسا کہ مشہور ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر نہیں کہی، اور نہ ہی ایک نبی کے لیے مناسب چیز ہو سکتی ہے۔ اس کو بعض کے سیرت نگاروں نے اپنی طرف سے غم کا سال قرار دیا، وگرنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی وفات پر کسی بھی طرح کے غم کا اظہار نہیں کیا، نہ آپ نے اپنی دعوت کے سلسلے کو روکا۔ البتہ ابو طالب کی وفات کے سلسلے میں یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا تھے، نام ان کا عبد مناف تھا، اور 43 ایئرس 43 سالوں تک، بچپن سے جوانی اور جوانی کے بعد نبوت کا 10 سال تک، جس شخص نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا ہو، اس شخص کا نام ابو طالب ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب تک ابو طالب بحیات تھے وہ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کیا ہے کرتے رہتے تھے، تو ہر طریقے سے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سپورٹ کرتے تھے۔ تو ایک فرق تو بہرحال قریش کے سامنے ہو گیا کہ ایک آڑ تھے، ایک رکاوٹ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے کے لیے۔ اب ان کی وفات سے وہ کیا ہے، وہ آڑ، وہ رکاوٹ کیا ہے، ختم ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہوئی، اور وفات حالت کفر میں ہوئی، جیسا کہ انشاءاللہ بھی آئے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے والد کی وفات ہوئی، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے کہا کہ آپ کے چچا کی وفات ہو گئی، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے والد کی وفات ہو گئی۔ یہ سنن نسائی میں، مسند احمد میں، ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما توفی ابو طالب، جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے بوڑھے چچا کی وفات ہو گئی ہے، ان عمک الشیخ قد مات،
آپ کے برے چچا کی وفات ہو گئی. بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ کے گمراہ چچا کی وفات ہو گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ انہیں دفن کر دو اور کسی سے کوئی بات نہیں کرنا یہاں تک کہ تم میرے پاس آ جاؤ. دفن کرنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کرنا, میرے پاس ڈائریکٹ آ جاؤ. کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کو دفن کر کے واپس آیا, ابو طالب کو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ غسل کر کے آ جاؤ اور کسی سے کوئی بات نہیں کرنا, غسل کر کے ڈائریکٹ میرے پاس آنا. پھر میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی بشارتیں اور خوشخبری سنائی جو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ کیا ہے, بہتر تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ابو طالب کی تجہیز و تکفین میں شریک نہیں ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ابو طالب کی تجہیز و تکفین میں شریک نہیں ہوئے اور اپنے داماد علی بن ابی طالب کو کہا, ان کے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اپنے والد کو دفن کر کے آ جاؤ. ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے خیر خواہوں میں سے تھے. کیا ان کے ساتھ کوئی نرم رویہ اختیار کیا جائے گا؟ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا بھی کہ هل نفعت ابا طالب بشیء, کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك, وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں سے لڑ جایا کرتے تھے, آپ کے لیے لوگوں سے غصہ کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں, ہوا فی ضحضاء من نار, وہ گھٹنوں تک کیا کہتے ہیں اس کو, ٹخنے تک جہنم میں ہوں گے. لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار, اگر میری سفارش نہ ہوتی تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے. دوسری روایت میں یہ ہے, بخاری مسلم ہی کی روایت ہے کہ وجدتہ فی غمرات من النار, میں نے ان کو جہنم کے بالکل نچلے حصے میں پایا. فاخرجتہ الی ضحضاء, تو میں ان کو کھینچ کر کے باہر لے کر کے کہاں تک آیا, ٹخنے تک ہی ان کا حصہ کیا ہے, جہنم میں, باقی پورا حصہ کیا ہے, آگ سے باہر ہے. اور تیسری روایت بخاری کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میری شفاعت قیامت کے دن ان کو فائدہ پہنچائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, میری شفاعت قیامت کے دن ان کو فائدہ پہنچائے گی. فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاءٍ مِّنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ, کہ وہ ٹخنوں تک جہنم میں ہوں گے جس کے شعلے ان کے دماغ سے کیا ہے, نکلیں گے, جن کی شدت کیا دماغ سے محسوس کی جائے گی. اور سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا وہ کس کو, ابو طالب کو دیا جائے گا. سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ابو طالب کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ان کی وفات کو لے کر کے کنفیوز ہیں. آئیے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سماعت کرتے ہیں, سنتے ہیں. اس بیماری میں جس کا ابھی ذکر ہوا ہے, جب وہ بیمار ہو گئے اور ان کے شفا یاب ہونے کی امید نہ رہی تو قریش کے لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے, جن میں ابو جہل, عبداللہ بن ربیعہ, عبداللہ بن امیہ, یہ سارے لوگ تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے پاس آئے جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا اور کہا اپنے چچا سے, قل لا الہ الا اللہ, چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. اشہد لک بہا یوم القیامہ, میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہو جاؤں گا کہ ہاں آپ نے دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, کہاں ہے. تو ابو طالب نے کیا کہا, لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع لاقررت بها عینک. اے میرے بھتیجے,
اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ مجھ پر ملامت کریں گے، ارے موت کو دیکھ کر کے آخری حالت میں اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، اگر یہ سارے اندیشے نہ ہوتے تو میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دی۔ اور تفصیل سی روایت بخاری کے اندر اس طریقے سے آئی ہوئی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ ابو جہل پہلے ہی سے بیٹھا ہوا اور عبداللہ بن ابو امیہ بھی بیٹھا ہوا، یہ پہلے سے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے کہا، اے چچا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ، یہ ایسا کلمہ جس کے میں گواہ ہو جاؤں گا اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ نے کہا، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، ارے مرتے مرتے تم اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے، پوری زندگی اسی دین پہ قائم رہے، اترغب عن ملت عبد المطلب، یہ وہ کہتا رہا۔ اور نبی علیہ السلام یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علی، اور نبی علیہ السلام بار بار یہ کہتے رہے کہ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ ادھر سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ پوری زندگی اپنے باپ کے دین کو درست سمجھتے رہے، مرتے مرتے آپ اس دین کو چھوڑ دیں گے؟ پھر ہوا کیا، وَيَعُودَانِ تِلْكَ الْمَقَالَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ۔ دیکھیں بخاری میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1360۔ آخری بات جو ابو طالب نے کہی وہ کیا ہے کہ میری وفات عبد المطلب کے دین پر ہو رہی ہے۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت صدمہ پہنچا اور آپ نے کہا، اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، خیر میں تو آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ کسی بھی نبی کے لیے، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کی شفاعت کریں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت میں سے ہے کہ آپ نے ابو طالب کے لیے شفاعت کی مرنے کے بعد، اور وہ شفاعت قبول ہو گئی۔ یہ صرف انہی کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ملیں گے آزر سے، یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے ملیں گے۔ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے والد کا چہرہ، آزر کا چہرہ بالکل سیاہ ہوگا، غبار پڑے ہوں گے اس پہ۔ فیقول لہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے، الم اقل لک لا تعصنی، کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ میری مخالفت نہ کریں؟ ابو جان کیا میں نے قیامت کے دن باپ بیٹے میں ملاقات ہو رہی ہے، صحیح بخاری کے الفاظ، تو ان کے والد کا چہرہ کیسا ہوگا؟ بالکل سیاہ، گرد و غبار پڑے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اے ابو جان کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ میری مخالفت نہ کریں؟ فیقول ابوہ فالیوم لا اوصیک، اس وقت آزر ان کے والد کہیں گے، بیٹا آج میں تیری مخالفت نہیں کروں گا، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں، جو کچھ تو کہے گا میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہیں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو قیامت کے دن مجھے رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْعَبَدِ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ ابراہیم کا باپ تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اس سے بڑی رسوائی کیا، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا امام، اور اس کا باپ جہنم میں داخل ہو رہا ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، انی حرمت الجنہ علی الکافرین،
میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دے رکھا ہے اور تیرے باپ تیرے والد کفر کی حالت میں فوت ہوئے. تو یہ صرف ابو طالب کے لیے خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا کرنے کی وجہ سے، شفاعت کرنے کی وجہ سے رہیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں ہی، لیکن سب سے ہلکا اور کم عذاب ان کو دیا جائے گا. تو صحیح بات یہ ہے کہ ان کی وفات کس حالت میں ہوئی ہے؟ کفر کی حالت میں. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. اس کے برخلاف ابن اسحاق نے کی روایت ذکر کی ہے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عباس نے نظر الی ابی طالب یحرک شفتیہ، عباس بن عبد المطلب نے، جو کن کے بھائی ہیں؟ ابو طالب کے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا، انہوں نے ابو طالب کے ہونٹ کی طرف دیکھا تو دونوں ہونٹ حرکت کر رہے تھے. کس نے دیکھا؟ ابو طالب کے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب نے دیکھا ابو طالب کو کہ ان کے دونوں ہونٹ کیا ہے؟ حرکت کر رہے تھے. فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے لڑکے، اے میرے بھتیجے، واللہ لقد قال اخی الکلمۃ التي امرته يقولها، اے میرے بھتیجے، یقیناً میرے بھائی ابو طالب نے وہ بات کہہ دی ہے جو جس کا تو اسے حکم دے رہا تھا، یعنی اس نے کلمہ کہہ لیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اسمع، لیکن چچا میں نے سنا نہیں، میں نے ابو طالب کو کلمہ پڑھتے ہوئے میرے کانوں نے سنا نہیں. یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے بالکل کنڈم بات، بالکل بے بنیاد بات ہے. اولاً سندن یہ بات صحیح نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ عباس بن عبد المطلب اس وقت کافر تھے، مسلمان ہی نہیں ہوئے، اور کافر کی گواہی قبول نہیں کی جائے. نمبر 3، جب عباس بن عبد المطلب کو یہ بات معلوم تھی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیوں کہ آپ نے اپنے چچا کو کوئی فائدہ کیوں نہیں پہنچایا؟ یا آپ اپنے چاچا کو فائدہ پہنچائیں گے کیونکہ وہ آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کے لیے غصہ کرتے تھے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ بے بنیاد ہے. لیکن اسی روایات کی بنیاد پہ بعض شیعوں کا، بعض اہل سنہ والجماعہ میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو طالب کیا ہے؟ ابو طالب کیا ہے؟ اسلام قبول کر لیے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبر سے نکال کر کے ان سے کلمہ پڑھوایا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری کی ساری باتیں بالکل بے بنیاد ہے. قرآن کی آیات اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی اعلیٰ درجے کی حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ ان کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی، اور یہی صحیح اور درست بات ہے. بہرحال اس کے بعد کیا ہے؟ اس میں اہم اور بنیادی چیز یہ ہے جو آپ کو توجہ کرنی، ہم اور آپ جو اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ وہاں بیٹھ کر کے کیا کہہ رہے تھے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ اپنے عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہیں؟ آدمی کو چاہیے، اگر وہ لوگ نہ ہوتے، اگر مگر تو اسلام میں نہیں، لیکن یہ نقصان دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا. اگر وہ لوگ، اگر آدمی دوستی اچھی کرتا ہے تو وہ لوگ ایسے مواقع پر کیا ہے؟ اس کو نصیحت کرتے ہیں. تو وہ ان لوگوں کا بار بار یہ کہنا اور دلانا غالب آ گیا، اور ابو طالب نے ایسا کہا. سمجھیں؟ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کرے. اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج کا یہ درس مکمل ہوا. جن لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے سوال و جواب میں، اور جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، 5 نام وہ ہیں جنہوں نے پورے نمبرات حاصل کیے ہیں. میرے پاس 5 نام وہ ہیں جنہوں نے پورے نمبرات حاصل کیے. سدرہ فاطمہ، ام حنیفہ، ام سفیان، ریان محمد اور سیدہ نفیس. سیدہ نفیس اس طریقے سے یہ پورے 5 لوگ ہیں جنہوں نے 100 نمبرات حاصل کیے. باقی 95 نمبر حاصل کرنے والے میں ام عبداللہ معیز احمد ہے اور ام حاجرہ ہے. اس طریقے سے تو 5 لوگوں میں قرآن دادی کی جاتی ہے، جن کے نام نکلیں گے اسی حساب سے
ان کو انعام دیا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ 5 لوگوں میں شاید ہی کوئی مل پائے، لیکن پھر بھی بیٹے آ جاؤ تو. آ جائیے، اٹھائیے اس میں سے. ریان محمد کو پہلی پوزیشن دی جاتی ہے، موجود ہے، اور انعام میں آپ کو دیا جا رہا ہے دا نوبل قرآن انگریزی زبان میں. علیکم السلام. دوسرا اٹھا بیٹا. دوسرا انعام ہے سیدہ نفیس، یا سید نفیس تو نہیں ہے، سیدہ نفیس موجود ہے. سیکنڈ پوزیشن سیدہ نفیس. ان کے لیے جو کتاب ہے اسلام پر اعتراضات اور ان کے جواب، اردو ورژن میں، شاندار کتاب ہے. تیسرا انعام ام حنیفہ ہے، ان کو انعام میں دیا جا رہا ہے 3 فنڈامنٹل پرنسپل، یہ کتاب ہے. تیسری پوزیشن کے لیے انگلش ورژن میں اچھی کتاب ہے یہ بھی. چوتھا اٹھا بیٹا. ام سفیان، ام سفیان موجود ہے، ام سفیان موجود ہے. پانچوں اٹھائیے. جی میرے بابا ہے وہاں پہ، سلیمان شریف. سلیمان بھائی، سلیمان بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مل جائے گی، میں دے دیتا ہوں آپ کو. اور یہ کون سا تھا بیٹا؟ بولا میں اور 5واں انعام سدرا فاطمہ. یہ ام سفیان کا. اچھا یہ ہے. اور آپ کا 5واں انعام یہ ہے رہنما حج و عمرہ. تمل میں قرآن موجود ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ لے سکتے ہیں. شکریہ اور جن لوگوں نے شرکت کی، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اور پچھلے دنوں میں سیرت کے متعلق اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ نے جو پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور سے قریش کے لوگ قتل کرنا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں آپ کے خاندان والے بنو ہاشم اور بنو مطلب ذرہ برابر بھی کوتاہی اور کمی نہیں کر رہے تھے، سوائے ابو لہب کے سارے لوگ آپ کے سپورٹ میں تھے. نہ ماننے کی شکل و صورت میں قریش کے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ سے سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ سے شادی بیاہ لین دین ساری کی ساری چیزیں آپ سے کیا ہے بند کر دی جاتی ہیں. اور یہ 30 سالوں تک قائم رہا. جب وہاں سے نکلے شیب ابی طالب سے گھاٹی سے، جب سارے لوگ واپس آئے سن 10 نبوت میں، نبوت کے 10ویں سال، تو ابو طالب بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری نے شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ وہی بیماری ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا سبب اور
ذریعہ بنے۔ وہاں سے واپس آ جانے کے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی، اور ابو طالب کی وفات کے چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا سے کوچ کر گئی، رخصت ہو گئی۔ دونوں کے وفات میں بعض سیرت نگاروں کے مطابق صرف 3 دن کا فاصلہ رہا۔ ابو طالب کی وفات ہوئی، اس کے 3 دنوں کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ بعض لوگوں نے مہینوں کی بات بیان کی، المہم یہ ہے کہ سن ایک ہی تھا، فاصلہ چاہے ایام اور دنوں کا ہو چاہے مہینوں کا ہو، لیکن یہ دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے سپورٹر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے تھے۔ دونوں کی وفات سے بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کمی محسوس ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن کہا، غم کا سال کہا ہو، جیسا کہ مشہور ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر نہیں کہی، اور نہ ہی ایک نبی کے لیے مناسب چیز ہو سکتی ہے۔ اس کو بعض کے سیرت نگاروں نے اپنی طرف سے غم کا سال قرار دیا، وگرنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی وفات پر کسی بھی طرح کے غم کا اظہار نہیں کیا، نہ آپ نے اپنی دعوت کے سلسلے کو روکا۔ البتہ ابو طالب کی وفات کے سلسلے میں یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا تھے، نام ان کا عبد مناف تھا، اور 43 ایئرس 43 سالوں تک، بچپن سے جوانی اور جوانی کے بعد نبوت کا 10 سال تک جس شخص نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا ہو، اس شخص کا نام ابو طالب ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب تک ابو طالب بحیات تھے وہ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کیا ہے کرتے رہتے تھے، تو ہر طریقے سے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سپورٹ کرتے تھے۔ تو ایک فرق تو بہرحال قریش کے سامنے ہو گیا کہ ایک آڑ تھے، ایک رکاوٹ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے کے لیے۔ اب ان کی وفات سے وہ کیا ہے، وہ آڑ، وہ رکاوٹ کیا ہے، ختم ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہوئی اور وفات حالت کفر میں ہوئی، جیسا کہ انشاءاللہ بھی آئے گا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے والد کی وفات ہوئی، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے کہا کہ آپ کے چچا کی وفات ہو گئی، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے والد کی وفات ہو گئی۔ یہ سنن نسائی میں، مسند احمد میں، ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما توفی ابو طالب، جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے بوڑھے چچا کی وفات ہو گئی ہے، ان عمک الشیخ قد مات، آپ کے بوڑھے چچا کی وفات ہو گئی۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ کے گمراہ چچا کی وفات ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ انہیں دفن کر دو، اور کسی سے کوئی بات نہیں کرنا یہاں تک کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ دفن کرنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کرنا، میرے پاس ڈائریکٹ آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کو دفن کر کے واپس آیا، ابو طالب کو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ غسل کر کے آ جاؤ، اور کسی سے کوئی بات نہیں کرنا، غسل کر کے ڈائریکٹ میرے پاس آنا۔ پھر میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی بشارتیں اور خوشخبری سنائی جو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ کیا ہے، بہتر تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ابو طالب کی تجہیز و تکفین میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ابو طالب کی تجہیز و تکفین میں شریک نہیں ہوئے، اور اپنے داماد علی بن ابی طالب کو کہا، ان کے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اپنے والد کو دفن کر کے آ جاؤ۔ ابو طالب
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے خیر خواہوں میں سے تھے. کیا ان کے ساتھ کوئی نرم رویہ اختیار کیا جائے گا؟ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا بھی کہ هل نفعت ابا طالب بشیء، کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں سے لڑ جایا کرتے تھے، آپ کے لیے لوگوں سے غصہ کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں ہوا فی ضحضاء من نار، وہ گھٹنوں تک کیا کہتے ہیں اس کو، ٹکنے تک جہنم میں ہوں گے. لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میری سفارش نہ ہوتی تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے. دوسری روایت میں یہ ہے، بخاری مسلم ہی کی روایت ہے کہ وجدت فی غمرات من النار، میں نے ان کو جہنم کے بالکل نچلے حصے میں پایا. فاخرجته الى ضحضاء، تو میں ان کو کھینچ کر کے باہر لے کر کے کہاں تک آیا؟ ٹکنے تک ہی ان کا حصہ کیا ہے؟ جہنم میں. باقی پورا حصہ کیا ہے؟ آگ سے باہر ہے. اور تیسری روایت بخاری کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میری شفاعت قیامت کے دن ان کو فائدہ پہنچائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میری شفاعت قیامت کے دن ان کو فائدہ پہنچائے گی. فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاءٍ مِّنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ، کہ وہ ٹخنوں تک جہنم میں ہوں گے جس کے شعلے ان کے دماغ سے کیا ہے؟ نکلیں گے، جن کی شدت کیا دماغ سے محسوس کی جائے گی. اور سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا وہ کس کو؟ ابو طالب کو دیا جائے گا. سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ابو طالب کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ان کی وفات کو لے کر کے کنفیوز ہیں. آئیے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں. اس بیماری میں جس کا ابھی ذکر ہوا ہے، جب وہ بیمار ہو گئے اور ان کے شفا یاب ہونے کی امید نہ رہی تو قریش کے لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، جن میں ابو جہل، عبداللہ بن ربیعہ، عبداللہ بن امیہ، یہ سارے لوگ تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے پاس آئے جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا اور کہا اپنے چچا سے قل لا الہ الا اللہ، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. اشہد لک بہا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہو جاؤں گا کہ آپ نے دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. کہاں ہے؟ تو ابو طالب نے کیا کہا؟ لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع لاقررت بها عینک. اے میرے بھتیجے، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ مجھ پر ملامت کریں گے، ارے موت کو دیکھ کر کے آخری حالت میں اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا، اگر یہ سارے اندیشے نہ ہوتے تو میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دی. اور تفصیل سی روایت بخاری کے اندر اس طریقے سے آئی ہوئی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ ابو جہل پہلے ہی سے بیٹھا ہوا اور عبداللہ بن ابو امیہ بھی بیٹھا ہوا، یہ پہلے سے بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سے کہا اے چچا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے. کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ، یہ ایسا کلمہ جس کا میں گواہ ہو جاؤں گا اللہ رب العالمین کے پاس. تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ نے کہا یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، ارے مرتے مرتے تم اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے، پوری زندگی اسی دین پہ قائم رہے. اترغب عن ملت عبد المطلب، یہ وہ کہتا رہا
اور نبی علیہ السلام یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علی، اور نبی علیہ السلام بار بار یہ کہتے رہے کہ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ ادھر سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ پوری زندگی اپنے باپ کے دین کو درست سمجھتے رہے، مرتے مرتے آپ اس دین کو چھوڑ دیں گے؟ پھر ہوا کیا؟ وَيَعُودَانِ تِلْكَ الْمَقَالَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ۔ دیکھیں بخاری میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1360۔ آخری بات جو ابو طالب نے کہی وہ کیا ہے کہ میری وفات عبد المطلب کے دین پر ہو رہی ہے۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت صدمہ پہنچا اور آپ نے کہا اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، خیر میں تو آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کی کسی بھی نبی کے لیے، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کی شفاعت کریں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت میں سے ہے کہ آپ نے ابو طالب کے لیے شفاعت کی مرنے کے بعد، اور وہ شفاعت قبول ہو گئی۔ یہ صرف انہی کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ملیں گے آزر سے، یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے ملیں گے۔ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے والد کا چہرہ، آزر کا چہرہ بالکل سیاہ ہوگا، غبار پڑے ہوں گے اس پہ۔ فیقول لہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی، کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ میری مخالفت نہ کریں؟ ابو جان کیا میں نے قیامت کے دن باپ بیٹے میں ملاقات ہو رہی ہے، صحیح بخاری کا الفاظ، تو ان کے والد کا چہرہ کیسا ہوگا؟ بالکل سیاہ، گرد و غبار پڑے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے ابو جان کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ میری مخالفت نہ کریں؟ فیقول ابوہ فالیوم لا اوصیک، اس وقت آزار ان کے والد کہیں گے بیٹا آج میں تیری مخالفت نہیں کروں گا، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں، جو کچھ تو کہے گا میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہیں گے اے میرے رب، تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو قیامت کے دن مجھے رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْعَبَدِ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ ابراہیم کا باپ تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا؟ اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا امام، اور اس کا باپ جہنم میں داخل ہو رہا ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا انی حرمت الجنہ علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دے رکھا ہے، اور تیرے باپ، تیرے والد کفر کی حالت میں فوت ہوئے۔ تو یہ صرف ابو طالب کے لیے خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا کرنے کی وجہ سے، شفاعت کرنے کی وجہ سے رہیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں ہی، لیکن سب سے ہلکا اور کم عذاب ان کو دیا جائے گا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ان کی وفات کس حالت میں ہوئی ہے؟ کفر کی حالت میں ہی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اس کے برخلاف ابن اسحاق نے کی روایت ذکر کی ہے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عباس نے نظر الی ابی طالب یحرک شفتیہ، عباس بن عبد المطلب نے، جو کن کے بھائی ہیں؟ ابو طالب کے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا، انہوں نے ابو طالب کے ہونٹ کی طرف دیکھا تو دونوں ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ کس نے دیکھا؟ ابو طالب کے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب نے دیکھا ابو طالب کو کہ ان کے دونوں ہونٹ کیا ہے؟ حرکت کر رہے تھے۔ فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یبن اخی، اے میرے بھائی کے لڑکے، اے میرے بھتیجے، واللہ لقد قال اخی الکلمۃ التي امرته يقولها، اے میرے بھتیجے
یقیناً میرے بھائی ابو طالب نے وہ بات کہہ دی ہے جس کا تو اسے حکم دے رہا تھا، یعنی اس نے کلمہ کہہ لیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اسمع، لیکن چچا میں نے سنا نہیں، میں نے ابو طالب کو کلمہ پڑھتے ہوئے میرے کانوں نے سنا نہیں۔ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے بالکل کنڈم بات، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اولاً سندن یہ بات صحیح نہیں ہے، دوسرے یہ ہے کہ عباس بن عبد المطلب اس وقت کافر تھے، مسلمان ہی نہیں ہوئے، اور کافر کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، جب عباس بن عبد المطلب کو یہ بات معلوم تھی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیوں کہ آپ نے اپنے چچا کو کوئی فائدہ کیوں نہیں پہنچایا، یا آپ اپنے چچا کو فائدہ پہنچائیں گے کیونکہ وہ آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کے لیے غصہ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، بے بنیاد ہے، لیکن اسی روایات کی بنیاد پہ بعض شیعوں کا، بعض اہل سنہ والجماعہ میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو طالب کیا ہے، ابو طالب کیا ہے، اسلام قبول کر لیے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبر سے نکال کر کے ان سے کلمہ پڑھوایا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری کی ساری باتیں بالکل بے بنیاد ہے۔ قرآن کی آیات اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی اعلیٰ درجے کی حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ ان کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی، اور یہی صحیح اور درست بات ہے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہے، اس میں اہم اور بنیادی چیز یہ ہے جو آپ کو توجہ کرنی، ہم اور آپ جو اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ وہاں بیٹھ کر کے کیا کہہ رہے تھے، اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ اپنے عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہیں؟ آدمی کو چاہیے، اگر وہ لوگ نہ ہوتے، اگر مگر تو اسلام میں نہیں، لیکن یہ نقصان دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا۔ اگر آدمی دوستی اچھی کرتا ہے تو وہ لوگ ایسے مواقع پر کیا ہے، اس کو نصیحت کرتے ہیں۔ تو وہ ان لوگوں کا بار بار یہ کہنا ہار دلانا غالب آ گیا، اور ابو طالب نے ایسا کہا۔ سمجھ لیں، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کرے۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج کا یہ درس مکمل ہوا۔ جن لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے سوال و جواب میں، اور جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، 5 نام وہ ہیں جنہوں نے پورے نمبرات حاصل کیے ہیں۔ میرے پاس 5 نام وہ ہیں جنہوں نے پورے نمبرات حاصل کیے، سیدنا فاطمہ، ام حنیفہ، ام سفیان، ریان محمد اور سیدہ نفیس، سیدہ نفیس۔ اس طریقے سے یہ پورے 5 لوگ ہیں جنہوں نے 100 نمبرات حاصل کیے۔ باقی 95 نمبر حاصل کرنے والوں میں ام عبداللہ، معز احمد ہے اور ام ہاجرہ ہے۔ اس طریقے سے تو 5 لوگوں میں قرآن دادی کی جاتی ہے، جن کے نام نکلیں گے اسی حساب سے ان کو انعام دیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ 5 لوگوں میں شاید ہی کوئی مل پائے، لیکن پھر بھی بیٹے آ جاؤ تو۔ آ جائیے، اٹھائیے اس میں سے۔ ریان محمد کو پہلی پوزیشن دی جاتی ہے، موجود ہے، اور انعام میں آپ کو دیا جا رہا ہے دا نوبل قرآن، انگریزی زبان میں۔ علیکم السلام۔ دوسرا اٹھا بیٹا۔
دوسرا انعام ہے سیدہ نفیس، یا سید نفیس تو نہیں ہے، سیدہ نفیس موجود ہے، سیکنڈ پوزیشن سیدہ نفیس. ان کے لیے جو کتاب ہے اسلام پر اعتراضات اور ان کے جواب، اردو ورژن میں، شاندار کتاب ہے. تیسرا انعام ام حنیفہ ہے، ان کو انعام میں دیا جا رہا ہے 3 فنڈامنٹل پرنسپل، یہ کتاب ہے تیسری پوزیشن کے لیے، انگلش ورژن میں اچھی کتاب ہے یہ بھی. چوتھا اٹھا بیٹا. ام سفیان موجود ہے، ام سفیان موجود ہے، پانچوں اٹھائیے. جی میرے بابا ہے وہاں پہ، سلیمان شریف. سلیمان بھائی، سلیمان بھائی. ٹھیک ہے مل جائے گی، میں دے دیتا ہوں آپ کو. اور یہ کون سا تھا بیٹا؟ بولا میں سفیان بولا تو بولا سلیمان بھائی. اور پانچواں انعام سدرا فاطمہ. یہ ام سفیان کا. اچھا یہ ہے، اور آپ کا پانچواں انعام یہ رہنما حج و عمرہ. تمل میں قرآن موجود ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ لے سکتے. شکریہ اور جن لوگوں نے شرکت کی، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.